السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو کچھ ہم یہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ کولکاتہ میں جو گینگ ریپ ہوا ہے وہ خبر انتہائی افسوسناک ہے۔ دل جو ہے نا تڑپ جاتا ہے اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے یہ سوچ کر کہ ہمارے آس پاس انسانوں کی شکل میں ایسے درندے بھی رہتے ہیں جو حیوانیت سے، انسانیت سے، شیطانیت، یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ انسانیت کی ساری حدیں پار کر کے حیوانیت اور شیطانیت کی بھی ساری حدیں پار ہو جائیں۔ انسانیت کو شرمسار کر دینے والا واقعہ کہ سوچا نہیں جا سکتا کہ کسی کو اس طرح سے گینگ ریپ کرنے کے بعد مارا جا سکتا ہے۔ سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ سوچئے وہ لوگ کتنے کرور قسم کے ہوں گے۔ جو کولکاتہ کی ریسیڈنس ڈاکٹر کے ساتھ کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک اور دردناک ہے۔ پورے ملک میں آکروش ہے، پورے ملک میں غصہ ہے، پورے ملک میں اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ جلد از جلد جو آروپی ہیں ان کو بھرے بازار میں، بیچ چوراہے پر موت کی سزا دی جائے۔ میں بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا ملک کب ان چیزوں سے آزاد ہوگا؟ ہمارے ملک میں نکلنے والی ہماری بچیاں، بہن بیٹیاں کب اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گی؟ کب سمجھیں گی؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بلقیس بانو مجھے یاد آتی ہیں، ان کے ساتھ کیسا خطرناک واقعہ پیش آیا تھا اناؤ میں، ہاتھرس میں۔ اور روزانہ کے اخبار آپ اٹھاؤ تو کوئی نہ کوئی خبر آپ کو کسی نہ کسی شہر کی مل ہی جائے گی۔ بچی کے ساتھ، بچے کے ساتھ، نابالغ لڑکی کے ساتھ، ہے نا، کسی کے ساتھ ریپ ہو گیا، گینگ ریپ ہو گیا۔ اور بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جو ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے کہ برائیاں کیسے ہمارے ملک سے ختم ہوں، اور یہ ختم تبھی ہو سکتی ہیں جب سسٹم پر دباؤ پڑے گا، جب سسٹم چاہے گا۔ حکومتیں اگر فکر مند ہو جائیں نا عوام کے لیے تو کوئی بھی مچھر تک کاٹ نہیں سکتا ہے اگر حکومتیں فکر مند ہو جائیں۔ فورین کنٹریز میں جاتا ہوں، آپ دبئی دیکھ لیں، دبئی، ابو دھابی جو ہے نا وہ نمبر 1 شہر ایسا ہے جو سیفسٹ شہر ہے نا، ان کی لسٹ میں نمبر 1 پہ آتا ہے وہ۔ ہمارے ملک میں یہ کرائم کب رکیں گے؟ گندی چیزیں کب رکیں گی؟ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب غلط چیزوں کو خود گورنمنٹ کے ذریعے سپورٹ مل رہا ہوتا ہے۔ آپ گٹکے کے ایڈ دیکھ لیں جگہ جگہ، آپ شراب کے ایڈ دیکھ لیں جگہ جگہ، شراب کے ٹھیکے دیکھ لیں آپ جگہ جگہ۔ برائیوں کو پروموٹ کرنے والی کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو گورنمنٹ کی طرف سے سرکشا ملی ہوئی ہے۔ تو بس اللہ سے دعا کریں، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اکلوتی لڑکی کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ مڈل کلاس فیملی سے یہ ڈاکٹر تعلق رکھتی تھی، اس کے ماں باپ نے کیسے سپنوں کے ساتھ اس کو پڑھایا ہوگا۔ لیکن ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ہمارا جیسے غصہ، جیسے آکروش اس واقعے پر ہے، ایسے ہی ہر واقعے پر ہمارا آکروش اور غصہ، اپیل اور اس طرح سے آواز ہر واقعے پر بلند ہونا چاہیے۔ یہ میرا ماننا ہے اور یہ میرا کہنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کو بھی ہم دھرم میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ان چیزوں کو بھی دھرم کے چشمے سے دیکھا جاتا ہے، سیاست ہونے لگتی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ چلیے صاحب، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نسرین پروین پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں، 272 ایپیسوڈ میں ریپلائی ضرور دیجیے گا۔ نمبر 1 سوال، رات میں اگر پیشاب کے لیے گیٹ پر پانی رکھتے ہیں تو اس سے غریبی آتی ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، کیونکہ پانی بھی کنویں میں سے لے کر آتے تھے لوگ۔ تو رات میں کوئی مہمان مان لیجیے رکا ہوا ہے گھر میں تو پہلے سے ہی جہاں پیشاب کرنا ہوتا ہے وہاں پانی بھر کے رکھ دیتے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ میں نے خود بھی دیکھا ہے گاؤں دیہاتوں میں، تو نو پرابلم، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اس سے غریبی کیوں آئے گی؟ غریبی جو آتی ہے نا گھر میں وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے سے آتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے سے آتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس سے غریبی نہیں آئے گی۔ نمبر 2 پیشاب کرنے کے لیے بیٹھیں اور پیشاب کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے تبدیل کر کے نماز اور قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ ہاں، کپڑے چینج کر کے آپ قرآن اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 سوال، آپ نے ایپیسوڈ میں بتایا تھا بدن سے پیشاب یا ٹوائلٹ نکل جائے تو نماز اور قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیا یہ حکم نوجوان بھائی اور بہن کے لیے ہیں؟
میں نے یہ بتایا تھا کہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مان لیجیے آپ کے بدن سے پیشاب پخانہ نکلتا ہے یا خون نکل کے بہہ جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا آپ کا. غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، وضو تو ٹوٹ جائے گا. غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وضو کر سکتے ہیں اور جہاں نجاست لگی اس جگہ کو دھو سکتے ہیں. یہ میرا مطلب تھا. کچھ بھی مطلب نہ نکالا کرو، ہے نا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا کھینچ تان کے مطلب بیان کرتے ہیں میری بات کا. چلیے، عادل اشفاق کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اچھا، ایک بات اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 15 اگست کے موقع پر ہے نا ہم نے ایک انوکھا پیغام لوگوں کو دیا. میں نے ایک اینولپ تیار کروایا تھا، اس پہ حدیث لکھوائی تھی، اور بڑے اسپتال جا کر، جو ہمارے فیروز آباد کا سرکاری اسپتال ہے اس کو بڑا اسپتال کہا جاتا ہے، وہاں مریضوں کو جا کے میں نے انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر لوگوں کو 1000 روپے لفافے میں رکھ کر دیے اور ان کو ایک جھنڈا دیا، اور دنیا کو میں نے یہ پیغام دیا کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، ہے نا، اور ہمارے آقا کی تعلیم کیا ہے. اور مسلمان 15 اگست سیلیبریٹ ایسے کرتا ہے غریبوں کے ساتھ. اور یہ مسلمان ایسا کیوں کر رہا ہے، یعنی میں مسلم ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرا اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی رکھو. تو ایسے موقع پر وقتاً فوقتاً سوسائٹی کی طرف سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. بہت سارے غریب لوگ آتے ہیں. آپ کو تو یہ کیمرے کے سامنے چند ویڈیوز نظر آتی ہیں نا، ورنہ کیمرے کے پیچھے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے، تو ہم ان کے چہرے کو نہیں لے کے آتے، بس ان کا نام نوٹ کر لیتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے سوسائٹی کے ذریعے. اور یہ سوسائٹی آپ سب کی ہے. آپ لوگوں کے تعاون سے یہ سوسائٹی چلتی ہے. آپ کا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ مستحق لوگوں تک ہم پہنچاتے ہیں. اسی لیے آپ لوگوں سے تعاون کی درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے آپ ہر مہینے 15 دن میں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں غریب لوگوں کے لیے جو دینا چاہیں وہ اس اکاؤنٹ نمبر پر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، عادل اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں میرا نام خرم ہے، اپنی حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ رکھے بھائی جان. نمبر 1، میں ایک انٹر کالج کا ٹیچر ہوں، لہٰذا جب میں اسکول پہنچتا ہوں تو اسٹوڈنٹس میرے پیر چھوتے ہیں. مہربانی کر کے بتائیے اس عمل سے مجھ پر گناہ پڑتا ہے کیا؟ آپ نارمل جائیے، آپ چھلوائیے مت ان سے پیر، ہے نا. آپ منع کرو گے تو بھی تماشا ہو سکتا ہے، اور آپ کہو گے تو اللہ کے ہاں گناہ ہو سکتا ہے اور اس پہ بھی تماشا بن سکتا ہے. تو جو جیسا چل رہا ہے اپنی طرف سے کوئی اپیل وغیرہ نہیں. ہاں، جو مسلمان بچے ہیں ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ پیر مت چھو، ہے نا، اور اچھائی کے ساتھ ان کو روک سکتے ہیں. باقی جو غیر مسلم اسٹوڈنٹس ہیں، چونکہ ان کا وہ کلچر ہے، ان کا جو مذہب ہے، تو وہ اپنے مذہب کو فالو کریں. اس میں ہمارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ان سے منع کریں. تو وہ چھوتے ہیں ان کو چھونے دیجیے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 2، فجر کی چھوٹی ہوئی سنت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، فجر کی جو سنت چھوٹ جاتی ہیں تو ویسے تو سنت اور نفل کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی اگر قضا کرنا چاہے تو سورج نکلنے کے بعد ان سنتوں کی قضا کی جا سکتی ہے، ورنہ چھوٹ گئیں تو چھوٹ گئیں، سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے. نمبر 3، بچپن میں اگر کوئی شخص کسی کے پیسے چرا لے اور اب وہ شخص حیات نہ ہو تو پیسے چرانے والے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جو شخص حیات نہیں ہے ان کی طرف سے پھر اتنا روپیہ صدقہ خیرات کر دیا جائے. نمبر 4، پڑے ہوئے پیسے اگر مل جائیں تو ان کا کیا کریں؟ پڑے ہوئے پیسے مل جائیں تو کوشش کریں پتہ کرنے کی کہ یہ پیسے کس کے ہیں اور اس کو وہ پیسے پہنچانے کی پوری کوشش کریں. وہ نہ ملے تو مان لیجیے پیسے بہت تھوڑے موڑے ہیں، 5 10 روپے 20 روپے، تو وہ آپ بچوں کو دے دیجیے، ہے نا. باقی بڑا اماؤنٹ ہے تو وہ صدقہ خیرات آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک. ذیشان علی پوچھتے ہیں مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو خیریت سے رکھے. میرے بھائی بہت بہت شکریہ اتنی اچھی دعا ہم سب کو دینے کے لیے. نمبر 1، میں نے سنا ہے کہ ایک ایسی دعا ہے جسے بارش آنے پر پڑھیں تو جتنی بوند آئیں گی اتنی ہی نیکی ملے گی. وہ کون سی دعا ہے؟ ایسی تو میرے علم میں کوئی دعا نہیں ہے. باقی آپ بارش کی دعا پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. بارش کی دعا پڑھ لیں، بارش برسنے کے بعد کی دعا پڑھیں. ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ دعا مسنون ہے، پڑھ لیجیے آپ اس کو. باقی ایسی کوئی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ جتنی بوندیں آئیں گی اتنی نیکیاں ملیں گی. اچھا، کچھ بھی نیا بتانا ہے نا تو سوشل میڈیا پہ کچھ بھی چلتا ہے، کیونکہ کچھ نیا بتانا ہے. ہماری ایک پرابلم سب سے بڑی مسلمانوں کی یہ ہے کہ جو مسنون عمل ہیں، جو سنت سے ثابت عمل ہیں، ان کو سن کے ہمارے اندر کوئی مطلب ایک خوشی سی نہیں ہوتی ہے. ارے ٹھیک ہے یار، یہ تو سنت ہے. جیسے تہجد کے بارے میں اگر کسی کو بتایا جائے کہ بھئی تہجد پڑھو، اللہ تہجد کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے، تو بہت زیادہ کوئی فرق ہماری طبیعت پہ پڑتا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، سنت تہجد ہے، ہمیں تو پتہ ہے. لیکن اگر کوئی نئی چیز بتائی جائے کہ بارش برس رہی ہو، ایسے منہ کر لو، منہ کھول لو، منہ میں پھر بارش کی بوند جائے تو بند کر کے یہ دعا پڑھ لو، تو ایسی چیزوں کو کرنے میں ہم بہت آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ عمل کرنا ہے، مجھے یہ عمل کرنا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیونکہ سنت میں جو اثر ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو
تو اس طرح کی وہ باتیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، ہے نا، اس طرح کی وہ دعائیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، تو ایسی دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ اور ایکسٹرا ثواب جوڑ دیتے ہیں لوگ کہ اس دعا کو پڑھ لو تو جتنی بوندیں گریں گی اتنا ثواب ملے گا۔ تو ایسی کوئی دعا حدیث سے اگر ثابت ہے تو بہت اچھی بات ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی دعا ہے، تو ایسی دعاؤں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تیسرا، میں نے بہت سارے مولانا کو سر پر لمبے بال رکھتے ہوئے، بہت سارے مولانا کو سر پر بالکل چھوٹے بال رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں سے سنت کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے لمبے بال بھی رکھے ہیں اور اللہ کے نبی نے چھوٹے بال بھی رکھے ہیں، ہے نا، تو دونوں طرح سے سنت ہے۔ بعض صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے بال رکھتے تھے، بعض صحابہ کرام بڑے بڑے بال رکھنے کے بھی 3 طریقے ہیں، لما جمہ وفرا، ایک تو کانوں کی لو تک، کانوں کی لو سے تھوڑا نیچے، اور ایک کاندھے تک بال چھوڑ رہے ہو اتنا بس، اس سے نیچے پھر جائز نہیں ہے۔ یہی 3 اسٹائل ہیں جو سنت ہیں، اور بال آپ کے چاروں طرف سے برابر ہونا چاہیے۔ محسن ملتان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب قرآن کا کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے؟ کیا عرفان القرآن پڑھ سکتے ہیں؟ عرفان القرآن کون سا ہے مجھے نہیں پتہ، آپ عوام کے لیے جو سب سے آسان ترجمہ قرآن ہے وہ ہے آسان ترجمہ قرآن۔ آسان ترجمہ قرآن جو ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، بہت آسان زبان میں لکھا ہوا ہے، ہندی میں بھی مل جائے گا، آپ اس کو پڑھیے، یہ سب سے آسان ہے۔ جیسے میری تفسیر آپ کو آسان لگتی ہے نا، بالکل ایسے ہی وہ آپ کو پڑھنے میں بہت آسان لگے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، خالد انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب محمد خالد، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ خالد انصاری صاحب، آپ کے گھر کا ایڈریس میرے پاس نہیں ہے، انویٹیشن نہیں ہے، آپ کا نمبر نہیں ہے، آپ کو میں پہچانتا بھی نہیں ہوں، تو ایک مرتبہ یہ ساری چیزیں میرے پاس بھیج دیجئے، تو آپ کی دعوت ایکسیپٹڈ، جب بھی انشاءاللہ آئیں گے تو ضرور آپ کے یہاں آئیں گے۔ اشرف اختر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد خیر و عافیت عطا کرے۔ مجھے کیا ہو گیا؟ چلو خیر و عافیت کی دعا پھر بھی دینا چاہیے نا، کچھ نہ ہو تو ہونے سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ چلیے، آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا شوہر کے ساتھ بیٹھے ہم جو باتیں کرتے ہیں گھر والوں کی، یا گھر والے کسی بھی طرح کی سپوز کچھ برائی، تو کیا اس میں بھی گناہ ہے؟ وہ بھی غیبت ہوگی، کیونکہ شوہر بیوی تو ایک ہی ہوتے ہیں نا، اور اگر اپنے دل میں کسی کی کچھ بات بری لگتی ہے تو بات کرنا پڑتا ہے نا۔ آپ سمجھ سکتے میری باتوں کو، امید کرتی ہوں آپ میرے اس کویسچن کا آنسر ضرور کریں گے۔ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے غیبت۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو وہ اس کو برا لگے گا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور غیبت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ شوہر سے آپ کرو یہ بھی جائز نہیں ہے، کسی اور سے کرو یہ بھی جائز نہیں ہے، تو غیبت تو بہرحال گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سسرال والوں کی تو اور نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی شوہر سے۔ دیکھو، جیسے ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر والوں کی برائی شوہر نہ کرے، ایسے ہی شوہر بھی اپنی بیوی سے یہ امید رکھتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی برائی بیوی اس سے نہ کرے۔ لیکن عورتوں کا یہاں الگ الگ مزاج ہے۔ عورتوں کا زیادہ تر مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے تو بہت اچھے ہیں اور شوہر کے گھر والے بہت برے ہیں۔ اب شوہر کو برائی سنائی جاتی ہیں، دیکھو وہ اتنی بری ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، تو برائی بالکل آپ کرو گے، یہ غیبت کہلائے گی۔ شوہروں سے اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نہ بیوی کے گھر والوں کی برائی کرو اور نہ اپنے گھر والوں کی برائی سنو۔ اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو بیوی کو اس سے بالکل الگ کر دو۔ مان لیجئے نند میں اور بھابھی میں پٹ نہیں رہی ہے، ساس میں آپ کی بیوی میں نبھ نہیں پا رہی ہے، بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں، برائیاں، یہ اس کی برائی کرتی ہیں، اس کی برائی کرتی ہیں، الگ کر دو بالکل۔ یعنی یہ اس کا چہرہ نہ دیکھیں، یہ اس کا چہرہ نہ دیکھیں، بس سلام دعا رکھو بھائی صاحب، بس ٹھیک ہے، سلام دعا رکھو، لیکن برائی نہیں، کیونکہ آپ کے نظر میں ان کی یہ بات بری ہے، ان کی نظر میں آپ کی یہ بات بری ہوگی۔ تو بہرحال جب آپ برائی کرو گی شوہر سے تو یہ غیبت تو ہے، گناہ ہے، اور غیبت جیسے کرنا گناہ ہے ایسے ہی سننا بھی گناہ ہے۔ اچھا، آپ دل کو بات کسی کی بری لگ جاتی ہے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اس سے ملو، اس سے بولو کہ بھائی آپ کی بات ہمیں یہ بری لگی، آپ کا اس میں کیا مقصد تھا کہنے کا؟ وہ بولے کہ بھائی میں نے تو اس انٹینشن سے نہیں کہا، میرا مقصد یہ تھا، تو اس کی بات کو مانا جائے۔ اور وہ کہے کہ ہاں برا لگا ہے تو لگتے رہو برا، تو پھر ایسے انسان سے آپ تعلق ختم کر دو۔ یہ 2 سمپل سے طریقے ہیں۔ ہوتا ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہمیں اگر کسی کی بات بری لگتی ہے تو ہم اس سے ایک تو کلیئر نہیں کرتے، اور اگر کلیئر کر بھی لیں تو وہ ہمیں بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ بات جو کہی ہے وہ اس لیے کہی تھی۔
آپ کو بری لگ گئی، یہ میرا مقصد نہیں تھا. ہم پھر بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں تم نے کہا ہی اسی لیے تھا. تو پرابلم ہماری بھی یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے سمجھا بس وہی صحیح ہے. کہنے والا چاہے اپنے کہنے کی مراد بتا رہا ہو، ہم اس کو بالکل سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس موقع پر تو دیکھو برائیاں تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے. کوئی برا ہے تو وہ برائی پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پہ مکس فیملی ہے، ساتھ کھانا پینا ہے، تو بڑے جھگڑے ہیں بنانے کے، کھانے کے، کام وام کرنے کے. تو اس جھگڑے کو ختم کرو آپ. یہ برائیاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ برائی ہونے کی وجہ کیا ہے، ان وجہوں کو ختم کرو. اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. الگ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. چلو یہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا، میں کبھی انشاءاللہ پھر الگ سے کبھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. بہرحال بیوی کو اپنے سسرال والوں کی برائی نہیں کرنا چاہیے. کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس کو یا تو نظر انداز کرو، یا جس کی بات بری لگی ہے اس سے بولو، اور کوئی بات وہ جو وجہ ہیں ان وجہوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے؟ دیکھو جیسے بیوی کو برا لگتا ہے ایسے شوہر کو بھی برا لگتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی برائی کی جائے. ہاں بعض دفعہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ شوہر کے مائنڈ میں ڈال ڈال کے کچھ آدمی ہوتے ہیں نا بے وقوف سے مطلب کہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے بس. یعنی ایسے سمجھ لو کہ بیوی کی محبت میں، حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی بیوی کی محبت میں بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا. اس کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ بیوی کی باتوں میں آتے ہیں. ان کو پھر وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی سے، اپنی بہنوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی کی مانی جائے. تو یہ غلط طریقہ ہے. مزاج کا اختلاف ہو سکتا ہے، نظریوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو ختم کر دو آپ. چولہے کے پیچھے اگر جھگڑا ہو رہا ہے چولہا الگ کر دو. بہن اور آپ کی بیوی میں بیٹھنے میں جھگڑا ہوتا ہے تو اس بیٹھنے کو ختم کر دو. جھگڑے جہاں سے ہو رہے ہیں نا شروع، اس جھگڑے کی جڑ کو ختم کرو آپ. ایک دوسرے کا فیس دیکھ کے لڑائیں شروع ہو جاتی ہیں، آڑ بنا دو بالکل کہ ایک دوسرے کا فیس نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے چلو. شفیق اچھا یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے تو کچھ اور پوچھا تھا، مفتی صاحب کچھ اور جواب دے رہے ہیں. اصل میں اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کروں گا کبھی، تو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیا، بس اور کچھ بات نہیں ہے. شفیق کہہ رہے ہیں میں ایک ہندو تھی، میں مسلمان سے شادی کی اور میری شادی کو 12 سال ہو گئے. میں اب نماز پڑھتی ہوں 5 وقت کی لگ بھگ 3 سال سے. تو اس سے پہلے جو بھی نماز چھوٹی ہے وہ مجھے قضا کرنا پڑیں گی؟ نہیں، آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جب اسلام میں آئیں تب سے آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی. تو اب اس پیریڈ میں جو نمازیں چھوٹی ہیں آپ کی ایمان لانے کے بعد، تو وہی نمازیں آپ کو قضا کرنی پڑیں گی. اچھا عیسیٰ بشت نام پتہ نہیں کیسا ہے. میرے کچھ سوال ہیں. جب کوئی چھوٹا بچہ 7 سے 10 سال کا مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ اگلی صف میں بیٹھتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو پیچھے بھیج دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا. لوگوں کو علم نہیں ہے. ایسا کیوں؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھو بچے اگر مسجد میں زیادہ ہیں، مان لیجیے 10-15 بچے اگر مسجد میں آپ کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، تو سارے بچوں کی ایک صف آپ پیچھے بنا دو کہ بیٹا جتنے بھی بچے ہیں وہ پیچھے ایک صف بنا لیں، یعنی بالکل پیچھے. اور بچے مان لیجیے 10 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، ہے نا. سمجھدار بچوں کا مطلب یہ کہ جب نماز وہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو آپ نے کھڑا کر دیا، وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھ گئے پیچھے ہو گئے. اور بعض وہ بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ٹائم ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اور پھر دوسری کیٹیگری کے وہ بچے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کھڑے تو رہتے ہیں لیکن ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آگے بڑھ گئے. تو ایسے بچوں کو بھی آپ پیچھے کھڑا کرو، سب سے پیچھے. ان کی ایک صف بنا دو پوری اگر زیادہ بچے ہیں اس ٹائپ کے. اور بعض وہ بچے ہوتے ہیں 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، جو نماز پڑھتے ہیں اور بڑوں کی طرح ہی پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ نابالغ ہے لیکن بڑوں کی طرح ہی اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو ایسے بچوں کو پیچھے کرنے کا کوئی حق کسی بھی مقتدی اور نمازی کو نہیں ہے. پھر بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ وہ بچے اگر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو ان کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط طریقہ ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ مسجد کے اماموں کو میرا نام لے کے میری ویڈیو دکھاؤ آپ مسجد کے امام صاحب کو کہ امام صاحب یہ مسئلہ صحیح بتاؤ. آپ لوگوں کی غلط فہمی دور کرو کہ جو بچے سمجھدار ہیں، نماز صحیح سے پڑھ سکتے ہیں، وہ ادھر ادھر مسجد میں نہیں بھاگتے ہیں، تو وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑوں کے بیچ میں. تو ان کو پیچھے کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. گٹا آدمی بھی تو بیچ میں کھڑا ہوتا ہے نا.
معذور آدمی بھی تو بیچ میں کھڑا ہوتا ہے نا, بہت گٹا ہے کوئی اتنا سا, تو اس کو پیچھے کرو گے آپ؟ تو یہ چھوٹے بچوں کو پیچھے کرنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہاں بچے مسجد میں آپ کی زیادہ آ جاتے ہیں تو ایک بچوں کی پوری صف آپ بنا دو تو یہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. چلیے, جب کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کے آگے سے نکلنے پر کتنا گناہ ملتا ہے؟ گناہ ملتا ہے بھائی, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نمازی کے سامنے سے نہیں نکلنا چاہیے. نمبر 3, کیا باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ رہتا ہے؟ جی بالکل بیٹی کا حصہ رہتا ہے یا نہیں. اگر باپ دینا چاہے تو بیٹی لے سکتی ہے, یعنی بالکل لے سکتی ہے, بیٹی لے سکتی ہے, لینا بھی چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. خالص دین شکیل روڈ بنانے میں کام کرتا ہے. 10 کروڑ کا آرڈر تھا لیکن 8 کروڑ میں روڈ بن گئی. مالک نے 10 کروڑ کی سائن شکیل سے کرا لی. اب شکیل کی کمائی کا حکم کیا ہے؟ دیکھو, شکیل روڈ بنانے کا کام کرتا ہے تو شکیل خود اونر ہے, تو وہ 10 کروڑ میں کیا 12 کروڑ بھی لے سکتا ہے بنانے, کیونکہ وہ خود مالک ہے. وہ اپنی چیز کا جتنا چاہے اتنا پیمنٹ لے سکتا ہے. اور اگر وہ مزدور ہے تو جتنی مزدوری وہ اسے رکھا گیا ہے اتنی ہی مزدوری وہ لے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے آپ کا سوال تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے, کلیئر کرو آپ. ماریا انصاری, اچھا میں ادھم سنگھ نگر سے ہوں بھائی جان. گرلز کو رات کو کھلے آنگن میں سونا کیسا ہے؟ کھلے آنگن میں گرلز ہو سکتی ہیں لیکن گرل ہو یا بوائے ہو کوئی بھی ہو, اکیلے نہیں سونا چاہیے. یعنی پوری فیملی آپ کی کمرے میں سو رہی ہیں, آپ کھلے آنگن میں سو رہی ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. اکیلے سونے سے اللہ کے نبی نے ویسے بھی منع فرمایا, تو اسی لیے ساتھ میں کسی کو لٹا لو. امی ہیں, بھائی ہیں چھوٹے ہیں نا, اور کوئی بہن ہے, ان کو لٹا لو. اکیلے نہیں سونا چاہیے کھلے آنگن میں. باقی سو سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جائز ہے. زایان, مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ 2 کزن سسٹرز کی ایک ساتھ ایک ہی آدمی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. سگی بہنیں نہیں ہونا چاہیے, کزن سسٹرز ہیں تو ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یوزر, مفتی صاحب میرے لیے دعا کریں, میرا نکاح ہو جائے. میری عمر 36 ہو گئی ہے, پلیز, میں دیندار لڑکی ہوں. بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کی جلد از جلد شادی کروائے, آپ کا اچھی جگہ سے رشتہ کروائے, آپ کا نکاح کروائے. بالکل دعا کروں گا. اور آپ لوگ اتنے کامنٹس کرتے ہو, کبھی میں نے سوچا بھی تھا کہ کچھ ایسا ویب سائٹ, کچھ ایسی ایپ بنوائی جائے جس میں مطلب جو ہمارے جو سبسکرائبرس میں ایسی لڑکیاں ہیں جن کے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں, بہت سارے ایسے لڑکے بھی ہیں جن کے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں, تو ایک اچھا رشتہ لوگوں کو مل جائے. تو اس کے لیے کچھ سوچا ہے میں نے, دیکھو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کروا دے. ارشاد احمد, ایک چھوٹا سا سوال ہے, میرے سر پہ بال نہیں ہیں, میں نے وگ لگائی ہے, کیا میرا غسل ہو جائے گا؟ آپ نے سر پہ وگ لگائی ہوئی ہے تو 2 طرح کی وگ ہوتی ہیں. ایک تو جیسے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا لیتے ہیں لوگ, تو اس سے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر سے ہی وگ لگا رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کی باڈی کے ساتھ جوائنٹ ایسے نہیں ہیں جیسے ہماری باڈی کے بال ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد نکلتے ہیں. تو آپ نے وگ لگائی ہوئی, تو وہ وگ ہٹا کر ہی آپ کو غسل کرنا پڑے گا, تبھی آپ کا غسل ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے مان لیجیے یہ میں نے امامہ لگایا ہوا ہے, تو اس کے اوپر اگر میں مسح کروں گا میرا مسح نہیں ہوگا. تو ایسے ہی وگ لگانے کے بعد آپ مسح کرو گے, غسل کرو گے, تو پانی آپ کے سر تک نہیں پہنچے گا نا, ٹھیک ہے. تو وہ وگ ہٹا کر ہی آپ کو غسل اور مسح کرنا پڑے گا. اچھا, اصلی انس شبو, واہ کیا نام ہے. میرا ایک کویسچن ہے, کیا عورت اپنے بھائی بہن اور اپنے باپ کے سامنے بال دکھا سکتی ہے, اور دوسری عورتوں سے بھی بالوں کا پردہ ہے کیا؟ دیکھیے, جو آپ کے محرم ہیں تو محرم کے سامنے گلے میں دوپٹہ ڈالا جا سکتا ہے, جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو محرم کے سامنے آپ نو پرابلم, تھوڑا بہت 19-20 چلتا ہے, کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. اور خواتین کا خواتین سے بھی, بھائی مان لیجیے بال دکھ جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شاہ رخ خان, مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت دنوں سے کچھ بولنا چاہتی ہوں, آپ کو بہت دن سے دیکھتی ہوں جب سے آپ ویڈیو بناتے ہیں, پر ایک شکایت بھی ہے, آپ نے آج تک میرا ایک بھی سوال نہیں لیا. آپ کا سوال مجھے ملا ہی نہیں ہے میری بہن, آپ کا تو مجھے یہی کامنٹ ملا تو میں نے لے لیا. محمد ساحل, مفتی صاحب اور میرے بھائی, میں یو پی سے ہوں, میری امی آپ کی ہر ایک ویڈیو دیکھتی ہیں اور میں نے آپ کو سبسکرائب بھی کیا ہے. جزاک اللہ. اپنی والدہ کو میرا سلام کہیے گا, ہے نا, آپ کی والدہ کو میرا محبت بھرا سلام, السلام علیکم, میرا سلام کہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو اچھا رکھے. آپ کی والدہ میری ویڈیو دیکھتی, مجھے بہت اچھا لگا, ہے نا. کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی والدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی کھائیں گے. وسیم پوچھتے ہیں, آپ کیسے ہیں, میں اپنی وائف کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں, کیا لیڈیز میری وائف کو آن لائن قرآن پڑھا سکتی ہیں؟ میں رامپور یو پی میں رہتا ہوں. بالکل پڑھا سکتی ہیں, میرے پاس تو فیمیل ٹیچرز بہت ہیں, گرلز کے لیے میں نے فیمیل ٹیچر ہی رکھی ہوئی ہیں, تو نو پرابلم. آپ askmqasmi@gmail.com پر اپنا
موبائل نمبر سینڈ کیجیے، اپنا نام سینڈ کیجیے، شہر کا نام، ٹھیک ہے، ایڈمیشن کرا دیا جائے گا، اور یہ ای میل ایڈریس، موبائل نمبر ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے تو صاحب یہ تھے ہمارے آج کے سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔